اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ایسے اعمال جو بہت مختصر ہیں مگر ان کے انعامات اور ان کا جو بدلہ اللہ کے ہاں ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہم نے ایک بات عرض کی تھی جس کو دوبارہ عرض کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے، کوئی گمراہی پیدا نہ ہو، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ایک عمل کا صلہ فرض کریں حج کے ثواب کے برابر ہے، تو ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج جو فرض ہے وہ مکمل ہو گیا، ثواب اس کے برابر ضرور ہے، فرضیت اس وقت تک بہرحال رہے گی اگر ہم صاحب استطاعت ہیں کہ جب تک ہم حج کر نہیں لیتے۔ اسی طرح اگر ہم نے کہا کہ سورہ الاخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب 3 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لینے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن اس سے قرآن مجید کے حقوق پورے نہیں ہوتے۔ ان میں قرآن مجید کو باقاعدہ سے ترتیب سے مکمل پڑھنا شامل ہے، اس کے اندر اس کو سمجھنا شامل ہے، اس کے اندر اس پہ عمل کرنا شامل ہے، اور پھر اس میں چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ حقوق اس سے بہرحال ادا نہیں ہوتے۔ یہ حقوق ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف علماء کرام علیہم الرحمہ ہی کے ذمہ رہے ہیں یا ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ معتبر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے تو اس سے مطلب ہمارا کیا ہے؟ اس سے ہمارا مطلب بالکل یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن مجید سمجھنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور پھر قرآن مجید آگے اس کی تعلیم بھی کرنی ہے، بھلے وہ عوام میں نہ ہو، اپنی ہی گھر میں کیوں نہ ہو۔ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نواز دے، اس فہم سے نواز دے، اگر وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ ڈال لیتا ہے، اپنی بیوی کو ڈال لیتا ہے، اپنی والدہ کو ڈال لیتا ہے، اگر والد صاحب اس راستے پہ نہیں چلے اس عمر میں ان کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے، تو یقیناً اس نے قرآن مجید کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش کی ہے۔ اب اس کا جو صلہ اللہ کے یہاں ہے وہ بے بہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ تو اب کچھ مزید آج مکمل کرتے ہیں اس موضوع کو، کچھ مزید احادیث مبارکہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت مختصر سا عمل کر کے کس طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ اس میں ابن ماجہ شریف کی حدیث ایک موجود ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا اجر صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ اب کتنی چھوٹی سی ایک بات ہے کہ کھانا کھانا ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بس۔ اب یہ شکر جو ہے کئی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے احادیث مبارکہ میں معتبر اور مستند دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کی قید سے بھی آزاد ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی زبان اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر یا پشتو کے اندر یا سندھی کے اندر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کریں تو
खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह, हम ये कभी नहीं सोच सकते कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम नहीं होगा कि हम क्या कह रहे हैं। अगर अव्वल तो बेहतर है कि वो दुआएं याद कर ली जाएं, अगर दुआएं याद नहीं होती तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो कहा जा सकता है, ये भी नहीं तो उर्दू में कहा जा सकता है, पंजाबी में कहा जा सकता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नवाजा है इस नेमत से। एक बहुत अच्छी दुआ जो तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, उर्दू में तर्जुमा बयान कर देते हैं ताकि अगर याद करने में ज़ाहिर है कुछ वक्त लगेगा, कम से कम उर्दू का ये जुमला तो हर कोई बोल सकता है कि हर किस्म की तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मेरी किसी भी कोशिश और ताकत के बगैर मुझे ये खाना अता फरमाया। आसान सा जुमला है। जब तक हम असल अरबी की इबारत याद नहीं कर लेते दुरुस्त मखारिज के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, तब तक हम उर्दू में तो ये दुआ कह मांग ही सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ज़मान व मकान की तरह ज़ुबान की कैद से भी आज़ाद है। ज़ाहिर है कि हमारा ईमान है कि जिस ज़ुबान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को हम पे नाजिल फरमाया है, उसी ज़ुबान मुबारक में पढ़ने के ज़ाहिर है कि समरात बेबहा हैं, और ज़ाहिर है कि उर्दू में या पंजाबी में या किसी और या अंग्रेज़ी में किसी और ज़ुबान में अगर हम वही जुमले कहते हैं तो उससे बहरहाल बहुत फ़र्क है। इसमें बल्कि एक बड़ा दिलचस्प एक इबारत जो हमें याद पड़ता है, गालिबन कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है। उसने एक किस्सा बयान किया है कि किसी जगह पे पता चला कि वहाँ पे कोई जिन्नात वगैरह का मामला है। तो वो कहता है कि जब उस ज़माने में, आप जानते होंगे, आपने कम से कम देखा ज़रूर होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो खुद भी देखा होगा, पहले ज़माने में एक वो रिकॉर्ड होता था और उस रिकॉर्ड को चलाने के लिए एक रिकॉर्ड प्लेयर, ग्रामोफोन उसको गालिबन कहते थे अगर हमें सही याद पड़ता था। तो कहने लगा कि जी वो ग्रामोफोन जब हम लगाते थे तो उसके अंदर से अजीब व गरीब किस्म की, मतलब पहले जो भी उसके अंदर गीत है या जो भी है उसकी आवाज़ शुरू होती थी और फिर उसके अंदर से अजीब व गरीब खौफनाक आवाज़ें आने लगती थी। वो कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कागज पे लिख कर मैंने उसके ऊपर डाल दिया तो आवाज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर मैंने उर्दू में लिखा, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो उस पर डाला तो आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। तो अरबी की इबारत जो है, चूँकि ये वो ज़ुबान मुबारक है जो मेरे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अपनी ज़ुबान मुबारक है, अल्लाह ने उसमें कुरान मजीद को नाजिल करना पसंद फरमाया है, इसलिए हमारा ईमान है कि बहरहाल उसके समरात ज़्यादा होंगे और उसके ज़ाहिर के फ़वाइद बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन हमें जब तक असल इबारत याद ना हो, हमें चाहिए कि उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, जो भी हमारी ज़ुबान है उस ज़ुबान के अंदर कम से कम दुआ जो है शुक्र अदा ज़रूर हर खाने के बाद करें। तो हदीस मुबारक के मुताबिक उससे हमें अजर जो मिलेगा वो सब्र के साथ रोज़ा रखने वाले के साथ है वो। अच्छा, इसी तरह अब कुछ इबारतें ऐसी होती हैं या हदीस ऐसी हैं जिनको सिर्फ मखसूस कर दिया गया है अय्याम रमदानुल मुबारक के साथ, ये ज़रूरी नहीं है। आखिर आगे पीछे भी लोग कुछ रोज़े रखते हैं, कुछ लोग जिनके रोज़े कज़ा हो गए वो रखते हैं, कुछ जिनके कफ़ारे हैं वो रखते हैं, कुछ नफली रोज़े रखते हैं। उनमें भी हमारा ईमान है कि यह हदीस मुबारक जो है वहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया तो उसे उसके बराबर सवाब मिलेगा और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा आसान नुस्खा है कि हम रोज़ा भी रखें, उसके समरात भी हासिल करें और किसी रोज़ेदार की हम इफ्तार भी करा दें। और इफ्तार हमारे यहाँ मसला ये है कि इफ्तार का और सहर का एक अजीब गरीब वो हमने बना लिया है कि जी पता नहीं इतने समोसे होंगे और इतने पकौड़े होंगे और फलां चीज़ होगी तब इफ्तार होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इफ्तार तो कई हदीस मुबारक में हमें इशारा मिलता है, एक खजूर से भी आपने करा दिया तो इफ्तार है, पानी के घूंट से भी आपने करा दिया तो इफ्तार है। हाँ, आप अपनी हैसियत के मुताबिक अमल करेंगे। एक आदमी लाखोंपति और वो एक खजूर से रोज़ा इफ्तार कर दे, जेब नहीं देता। एक आदमी जो वो गरीब आदमी है वो अगर एक खजूर
یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ جناب اس قسم کی مرغن غذائیں ہوں گی تو روزہ افطار سمجھا جائے گا ورنہ روزہ افطار نہیں سمجھا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی جو مثال ہے، اور جو راوی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کون کرتا ہے. پھر کہتے ہیں اس روزے دار کی طرح ہے جو رات بھر کے قیام میں مصروف رہتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اسے موت دیتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اجر اور غنیمت سمیت وہ اسے سلامتی کے ساتھ زندہ واپس لوٹا دے گا. یعنی اگر غازی ہے تو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور اگر شہید ہے تو براہ راست جنت میں ہے. حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی. ترمذی شریف کی اسی طرح حدیث ہے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. اللہ اکبر. مکمل، اور یہ بات 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. یعنی تاکید ہو گئی ایک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بار بار کرتے تھے تو ایک تاکید کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ اس کا اتنا بلند ان الفاظ کا مقام ہے کہ اس کے اندر شدت ہے. طبرانی شریف کی، احمد کی اور ابو داود کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی با جماعت فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، ظاہر مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کا ثواب حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اسے مکمل عمرے کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ پچھلی نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں بھی ہمیں یاد پڑتا ہم نے ایک حدیث شریف جمعہ کے حوالے سے کہی تھی کہ آپ پہلے پہر میں آئیں تو قربانی ایسے ہے جیسے ہم نے اونٹ کی قربانی کی ہے، اور ذرا ٹھہر کے آئیں تو ایسے ہے جیسے گائے کی قربانی کی ہے. اور ہم نے یہی کہا تھا کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے اور کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم پہلے آئیں، سب سے پہلے آئیں. بلکہ ایک روایت سے تو ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جو خطبہ دینے والا امام ہے اس کے آنے سے بھی پہلے تشریف لائیں. اور پھر ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ نفلی نمازیں، نفلی روزوں پہ زور تو ہے، لیکن ایک بڑی زبردست اور آسان عبادت ہے جو ہمارے ہاں جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد. آپ بالکل شروع میں آئیں، وضو کریں، مسجد میں داخل ہوں، وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے 2 نفل نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے کریں، پھر آپ 2 نفل نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے کہیں. گو کہ شرعاً اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لی تو دوسری ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر آپ دونوں پڑھیں اس کے بعد ہم نے کہا آپ نوافل ادا کریں یا قضا نمازیں ادا کریں یا ذکر میں مشغول ہو جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں وغیرہ وغیرہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا ثواب ہے. طبرانی شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف خیر کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتا ہے اسے مکمل حج کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو جناب ہمارے آپ کے پاس تو دن میں 5 دفعہ مکمل حج کے ثواب کا سبب موجود ہے، مگر ہم تو مسجد ہی نہیں آتے، تو ثواب کون سا اور ثواب کہاں کا. رمضان شریف کے اندر مسجدیں کیسے بھری ہوئی تھی، جمعہ میں الحمدللہ کیسے مسجد بھری ہوتی ہے، اور باقی دنوں میں باقی 5 وقت مسجد میں کئی مساجد ایسی ہیں کہ امام بیچارہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک آدھا بندہ ساتھ میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اتنا کثیر ثواب جو ہم حاصل کر سکتے ہیں بالکل معمولی سی ایک کوشش سے.
دیکھیں ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیتے ہیں. کتنی بڑی نااہلی ہے, کتنی بڑی کوتاہی ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کچھ فقیر لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ مال والے جو ہیں وہ تو بڑے بلند مقام لے گئے, ان کو دائمی عیش مل گئی کیونکہ وہ ہماری طرح ہی نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کو مال کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں, اس مال سے عمرہ بھی کر لیتے ہیں, اس سے جہاد بھی کر لیتے ہیں, اس سے صدقہ بھی دے دیتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے کو پا سکو اور کوئی تمہارے بعد نہ پا سکے, اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو ایسا عمل کرے. اور عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے. کتنا آسان. ایک شخص جو بہت مالدار نہیں ہے, وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ دے دیا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو, تو اس کے برابر. تو قربان جائیے اس دین پہ کہ اس دین نے ہمارے ہر طبقے کے لیے اور ہر جنس کے لیے, مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, امیر ہے یا غریب ہے, ہر ایک کے لیے ایسے ایسے راستے اس دین نے ہمیں دیے ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کریں تو ہماری عام زندگی کی جو مصروفیات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تسبیح جو ابھی عرض کی گئی 33 ایک تسبیح بنتی ہے نا, 100 دانے کی 99 دانے کی ایک تسبیح بنتی ہے, کتنی دیر اس میں لگے گی. اور اس کو چھوڑیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں یاد ہے ہم نے ایک دفعہ گھر میں پینٹ کروایا, تو جو جوان پینٹ کر رہا تھا سید زادہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے درجات مزید بلند کرے, وہ پینٹ کرتا جاتا تھا, ساتھ میں ذکر کرتا جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. تو اللہ نے تو بڑے بڑے آسان نسخے ہمیں دیے ہیں, دیکھنا یہ کہ ہم نے وہ آسان نسخے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, وہ ہم پینٹ کرنے گئے ہیں تو بوریت ہو رہی ہے, گانے لگا لیں گے, یوٹیوب پہ کچھ لگا دیں گے, فیس بک پہ کچھ لگا دیں گے. اگر اس کی جگہ ہم ہاتھ چل رہا ہو اور زبان سبحان اللہ کہہ رہی ہو, الحمدللہ کہہ رہی ہو, اللہ اکبر کہہ رہی ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہی ہو, لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہو, آپ دیکھیں گے کتنے اس کے ثمرات ہیں. اس کے ثمرات صرف ثواب کی حد تک نہیں ہیں, اس کے ثمرات ہمارے تزکیہ میں بھی کام آئیں گے, اور اس کے ثمرات ہمیں قرب الہی تک بھی پہنچائیں گے. بڑے خاص گھنٹہ نکال کے ہمیں کوئی ریاضتیں کرنے کی ایک عام انسان کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے مشائخ نے جو ریاضتیں کی ہیں ان کے اور اسباب ہیں, ان کو سامنے رکھ کے بندے کو جو ہاتھ کی چیز اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بخاری شریف میں اسی طرح آیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو, یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دن. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. جو شخص اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور کبھی واپس نہیں آیا تو اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا, اس کا اجر اس سے بھی پھر زیادہ ہے. ابن ماجہ شریف میں حدیث آتی ہے کہ سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے صدقات کا مال جو اکٹھا کرتا ہے اس شخص کا اجر جو ہے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. یعنی خالی آپ کہتے ہیں کہ جی میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں صدقات کر سکوں, خیرات کر سکوں. آپ صدقات اکٹھے کر کے جو صحیح مستحق ہے اس تک پہنچانا شروع کر دیں تو بھی آپ کو اجر مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ملتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے اہل کو لوٹ آئے. اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے جسم کو دیکھا, اس کی پھرتی دیکھی,
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ عفت اور پاک دامنی اختیار کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ کوشش ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اور فخر کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو یہ دین تو ہمیں اپنے بیوی بچے کے لیے روزی کمانے پہ بھی ثواب دے دیتا ہے، اللہ تو اس پہ بھی ہمیں نواز دیتا ہے، یہ ایسا کمال کا دین ہے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو مجھے ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ حج بیت اللہ ہے۔ تو اگر بیت اللہ کا حج ہو سکتا ہے، جہاد ہے وہ بھی ایک طرح کا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے ابن نجار کی کہ افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ اسی طرح طبرانی میں آتا ہے کہ بے شک تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو تم سے 50 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 50 شہداء ہیں ان میں ہم میں سے؟ تو آپ نے کہا تم میں سے، یعنی صحابہ میں سے جو 50 شہداء ہیں ان جیسا ثواب۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں حق بات کہنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہمیں بتا دیا کہ حق بات کہنے کا کیا مطلب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف ہے جو کہ مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری سنت پہ چلیں گے نہ میرے طریقے کی پیروی کریں گے، ان میں سے ایسے پیدا ہوں گے جس کے جسم انسانوں کے ہوں گے مگر دل شیطان کے ہوں گے۔ تو صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو پھر میں کیا کروں؟ اب یہ جو جواب ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ حق بات کہنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا حاکم وقت کی سنو، اس کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارا سامان لے لے پھر بھی سنو اور اطاعت کرو۔ حق بات کہنا اور ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور ہمت ہے اور جرت ہے اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اور بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرنا جس میں معاشرے کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو، ہمارے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پیدا ہو، عظیم گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک دفعہ جہاد سے صحابہ واپس آئے اور اذان کی آواز ہوئی تو نماز کے لیے جلدی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سامان وہیں سڑک پہ چھوڑا اور بھاگے چلے نماز کے لیے مسجد کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سامان تم نے یہاں چھوڑا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جہاد ضائع ہو جائے۔ جہاد ضائع ہو جائے وہ بھی صحابہ کا، صرف اس لیے کہ کسی دوسرے مسلمان کا راستہ خراب ہو رہا تھا۔ تو ظالم حکمران کو کیسے سنبھالنا ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس طرح سنبھالنا ہے کہ ساتھ میں اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور بہت سخت ہے یہ بات، اس کو سمجھنا ضروری ہے، پلے باندھ لیں، دل میں اتار دیں، روح میں اتار دیں۔ الفاظ اس کے یہ آئے ہیں کہ اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو پھر تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب اللہ تکلیف پہنچاتا ہے
تو یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں، یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساری عمر کا ایک تجربہ ہم نے دیکھا اپنے سامنے کہ جب اللہ تکلیف پہنچاتا ہے پھر وہ اتنی ہلکی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہم سے کسی کو پہنچی ہوتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ہمارے ائمہ کو دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ امام مالک کے جوڑ علیحدہ کر دیے گئے، ان کو گدھے پہ بٹھایا گیا، ان کا منہ کالا کیا گیا، ان کے گلے میں جوتوں کے ہار لٹکائے گئے، لیکن امام مالک ایسی شخصیت تھی، ایک اشارہ کر دیتے آدھے عالم اسلام میں آگ لگ جاتی۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا، بڑی عمر کے اندر جو بھی خلیفہ وقت تھا، ہم تو خیر خلافت کو خلافت نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے، یہ سب ملوکیت ہے، یہ سب بادشاہت ہے، یہ سب سلطنت ہے۔ لیکن چلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت تھا اس نے کہا جناب آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضاء، یہ عالم اسلام میں جو عہدہ ہے یہ آج کے چیف جسٹس کے برابر ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ کو قید میں ڈالا گیا، اس عمر میں آپ کو ہنٹر مارے گئے، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن آپ نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر وہ ایک آواز نکال دیتے آدھے عالم اسلام میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ابھی کچھ مزید احادیث مبارکہ باقی ہیں، اس پہ 2-3 ہیں، دیکھ لیتے ہیں، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں، اگر 4 منٹ زیادہ لگ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ یہ تو ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ اور افسوس تو یہی ہے کہ ہماری مساجد میں ممبروں میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں اب بتائی جاتی، اور مسجدوں کو ممبروں پہ بھی سیاسی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جو شخص میری اس مسجد کی طرف خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آئے گا تو وہ اس شخص کے درجے میں ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسند ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جس کی کوئی مصروفیت دنیاوی ضروری نہیں ہے۔ آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ نے کوئی کام لیا ہوا ہے، آپ نے وہ کام کرنا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ جمعہ کے لیے تشریف لائے یا ظہر کے لیے تشریف لائے اور آپ نے یہاں پہ نماز ادا کی اور آپ عصر تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط ہوتا ہے وہ جہاد جو سرحد کی پہرہ داری والا ہوتا ہے، یعنی اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں اور پھر وہاں پر آپ اگلی نماز کے انتظار میں وہیں تشریف رکھیں، ظاہر خالی بیٹھیں گے تو نہیں، کوئی ذکر کریں گے، کوئی نوافل ادا کریں گے، سوائے اس کے کہ جیسے عصر کے بعد اگر بیٹھیں تو عصر کے بعد ظاہر ہے کہ نوافل ادا نہیں ہو سکتے، مغرب تک اس میں کوئی ذکر کریں گے، کوئی قرآن پڑھیں گے، کوئی دین کی بات کریں گے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کو سامان جنگ مہیا فرما دیا، سامان جہاد مہیا کر دیا، یقیناً اس نے بھی جہاد ہی کیا ہے، اور جس نے غازی کے گھر کی خبر رکھی ہے اس نے بھی جہاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ چھوٹی چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پکڑ لیں ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا، اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور اگر اس دنیا میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کے بدلے میں ہمیں ذلت ملتی ہے
تو بھی آخرت میں اس کا بے بہا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور اس دنیا میں بھی بعد میں معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔